السلام علیکم پیارے طلبہ، آج ہم مجاز مرسل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ روزمرہ کی بول چال میں ہم بڑی کثرت سے مجاز مرسل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی کم و بیش 24 قسمیں ہیں۔ یہاں ان میں تھوڑی سی کثیر الاستعمال قسمیں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ ہے جزو بول کر کل مراد لینا۔ مثلا درود کے ساتھ الحمد پڑھنا برکت کا باعث ہے۔ یہ ایک گفتگو ہے، مکالمہ ہے، قول ہے کہ درود کے ساتھ الحمد پڑھنا برکت کا باعث ہے۔ اس جملے میں الحمد سے مراد پوری سورہ فاتحہ ہے۔ ظاہر ہے کہ الحمد اس پوری سورت کا جزو ہے، مگر یہاں صرف الحمد بول کر پوری سورہ الحمد مراد لی جاتی ہے، یعنی جزو بول کر کل مراد لیا۔ الحمد کہہ کر پوری سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہم نے مراد لے لی ہے۔ یہ مجاز مرسل ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ شعر دیکھیے جگر کا، تو جہاں ناز سے قدم رکھ دے، وہ زمین آسمان ہے پیارے۔ یہاں قدم رکھنے سے مراد پورے جسم کے ساتھ آنا ہے۔ قدم سے مراد یہ نہیں ہے کہ محبوب نے قدم رکھ دیا اور خود نہ آیا۔ قدم رکھنے سے مراد پورے جسم کے ساتھ تشریف لانا ہے، کیونکہ صرف قدم کوئی نہیں رکھتا اور پورے وجود کے ساتھ بندہ جو ہے وہ کہیں جائے تو آتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اب قدم کیا ہے؟ قدم پورے جسم کا جزو ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جزو بول کر کل مراد لیا گیا۔ اب قدم جزو ہے اور کسی شخص کا پورا وجود جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ کل ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جزو بول کر کل مراد لیا گیا۔ یہ مجاز مرسل کی پہلی شکل ہے۔ آگے دیکھیے، جس جا ہجوم بلبل و گل سے جگہ نہ تھی، وہاں ہائے ایک برگ نہیں ایک پر نہیں۔ اب یہاں برگ سے مراد گل یعنی پھول ہیں، اور پر سے مراد پرند یعنی بلبل، یہ اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ گویا آپ یہ دیکھیے کہ جزو بول کر کل مراد لیا گیا، یعنی برگ پتے کو کہتے ہیں اور پھول کی بھی پتیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ برگ گل کا جزو، اور اسی طرح جناب جو پر ہے یہ جزو ہے، اور کل پرند ہے، پرندہ یعنی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مثال ہم نثر میں دیکھتے ہیں، مجھے اپنا منہ دکھا جاؤ، یعنی مجھ سے مل جاؤ۔ منہ دکھانا جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف منہ دکھا کر اور پورے باقی جسم کو آپ نے سامنے نہیں لانا، یعنی منہ کیا ہے؟ اب منہ جزو ہے، کل پورا وجود یا جسم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جزو بول کر کل مراد لیا گیا، اور یہ مجاز مرسل کی ایک شکل ہے۔ تو پہلی قسم آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب ہم اگلی ایک مثال دیکھتے ہیں، مجھے دینا غیظ میں دھمکیاں، گریں لاکھ بار یہ بجلیاں، میری سلطنت یہی آشیاں، میری ملکیت یہی چار پر۔ اب آپ دیکھیں کہ شاعر نے بجلیوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ لاکھ بار گرنا چاہتی ہیں تو گریں، غیظ و غضب میں مجھے دھمکیاں نہ دیں کہ ہم جناب تمہارے آشیاں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔
شاعر یہ کہتا ہے کہ میری سلطنت میں تو ایک کیا ہے جناب، ایک آشیاں ہے، گھونسلہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، پرندہ کہہ رہا ہے، اور میری ملکیت یہی چار پر ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ میرے علاوہ بھی تو اور بہت سے چیزیں موجود ہیں اس باغ میں، اس دنیا کے اندر۔ تو آپ دیکھیے کہ اس شعر میں چار پر سے مراد کہنے والا پرندے کا پورا جسم ہے، گویا جزو بول کر کل مراد لیا گیا۔ اب اس کی دوسری جو مجاز مرسل کی شکل بنتی ہے وہ الٹ ہے، پہلے جزو بول کر کل مراد لینا، اب کل بول کر جزو مراد لینا ہے۔ مثلا حکیم نے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اب ظاہر ہے کہ حکیم اپنا پورا ہاتھ مریض کی نبض پر نہیں رکھتا، بلکہ ہاتھ کا ایک جزو یعنی انگلیوں کے سرے رکھتا ہے۔ یعنی جو حکیم ہوتا ہے وہ پورا ہاتھ نہیں رکھتا، بلکہ وہ اپنا نبض کے اوپر جو ہے اپنا انگلیاں رکھتا ہے، انگلیوں کے سرے پورے رکھتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ کل ہاتھ کہہ کر جز مراد لیا گیا، یعنی کل بول کر ہاتھ رکھا، ہاتھ کل ہے اور جزو کیا ہے، ہاتھ کی انگلیاں ہیں جو حکیم نے مریض کی نبض پر رکھی، یہ مجاز مرسل۔ اسی طرح یہ کہنا سپاہی نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی، اب یہاں بھی تلوار کل سے مراد کیا ہے کہ اس کا قبضہ، یعنی تلوار کو مکمل ہاتھ میں نہیں لیا جاتا، بلکہ تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے، قبضہ جہاں اس کو قبضہ بھی کہتے ہیں، دستہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو گویا تلوار کل ہے اور قبضہ جو ہے جزو ہے، کیونکہ پوری تلوار ہاتھ میں نہیں پکڑی جاتی۔ آگے ایک اور مثال دیکھیں نثر میں، بچے نے ہاتھ سے پھول توڑا۔ اب ظاہر ہے کہ ہاتھ کل ہے اور انگلیاں جزو ہیں، ہاتھ سے نہیں پکڑا جاتا، پورے مکمل ہاتھ سے، انگلیوں سے پکڑ کر پھول کو توڑا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کل جو ہے ہاتھ اس کا ذکر کیا گیا اور جزو انگلیاں جو ہیں وہ مراد لی گئی۔ اسی طرح غالب کا ایک بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ جام سفال مٹی کا ساغر، پیالہ، اور ساغر جم سے مراد جمشید جو ایران کا بادشاہ تھا اور اس کا پیالہ مشہور تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ نہ صرف اس میں شراب پیتا بلکہ اپنی پوری سلطنت کا جائزہ بھی اس پیالے کے ذریعے اس کو معلوم ہو جاتا تھا۔ وہ ایک قیمتی انمول چیز تھی، اس کا کوئی بدل نہیں تھا۔ اب مرزا غالب یہ کہتے ہیں کہ جمشید بادشاہ کا جو پیالہ تھا جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو ظاہر بازار سے تو نہیں مل سکتا۔ تو شاعر نے ایک یعنی حسن تعلیل ہم کہہ سکتے ہیں، اس نے ایک اچھی خوبصورت وجہ یہ بیان کی کہ اس جمشید کے ساغر سے میرا مٹی کا جو پیالہ ہے وہ زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس کا بدل ہے، بازار میں جا کر میں اور لے آتا ہوں۔ تو مراد یہ ہے کہ اچھی چیز وہی ہوتی ہے نا جس کے سپیئر پارٹس مل جائیں، اور جس کے سپیئر پارٹس آپ کو نہ ملیں یا اس جیسی اور چیز آپ کو نہ ملے تو یقیناً لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ بازار تو کل ہے، یعنی یہاں بازار سے مراد وہ دکان ہے جہاں جا کر وہ مٹی کا پیالہ لائے گا۔ بازار تو کل ہے، تو کل بول کر اس نے جزو یعنی دکان مراد لی ہے۔ اسی طرح اور شعر دیکھیے، تجھ سے کچھ ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، حسرت موہانی، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے۔ بے باک یعنی ڈر اور خوف کے بغیر، باک خوف ڈر کو کہتے ہیں۔ تو
شاعر نے یہ کہا ہے کہ تجھ سے میں جب ملتا ہوں تو وہ میں کچھ بے باک ہو جاتا ہوں، بے خوف ہو جاتا ہوں، کیونکہ جب تیرا ساتھ ہو تو پھر مجھے کسی اور کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا، کس سے ڈرنا پھر؟ اور میرے ساتھ رہتے ہوئے تو اپنی دانتوں میں انگلی دباتا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، ناز ہے، شرمانا، لجانا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ دیکھیے کہ انگلی دبانا، یہاں انگلی کل ہے، لیکن انگلی جو ہے پوری منہ میں تو نہیں لی جاتی، بلکہ انگلی کی پوریں جو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ جزو ہے، وہ مراد لیا گیا، یعنی انگلی کل بولا گیا، اور حقیقت میں انگلی کی جو پور ہوتی ہے، سرے ہوتے ہیں جناب انگلی کے، ظاہر ہے کہ وہ منہ میں دبائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ تو یہ بھی ایک مجاز مرسل کی ایک شکل ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا، سبب بول کر مسبب کہتے ہیں نتیجہ، جو یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ بھی اس کو کہتے ہیں۔ مثلا بادل خوب برسا، اب دیکھیے بادل جو ہے، بادل سبب ہے، مسبب، اس کا مسبب کیا ہوگا؟ بارش، بادل ہوگا تو بارش ہوگی نا، تو بادل سبب ہے اور بارش جو ہے وہ مسبب ہے۔ اب سبب بول کر کہ بادل خوب اب بادل تو نہیں برستا، میںہ یا بارش برستی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ دیکھیے کہ یہاں بادل سبب کا ذکر کر کے بارش یا میںہ جو مسبب ہے وہ مراد لیا گیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں بجلی جلاؤ، حالانکہ بجلی نہیں جلتی، بلکہ بجلی کے نتیجے میں بلب کے تار جل کر روشن ہوتے ہیں، یعنی بجلی نہیں جلتی بلکہ بلب کے اندر جو بجلی کے تار ہوتے ہیں وہ جلتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، جلتے وہ ہیں، بجلی نہیں، وہ تو جلاتی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ جناب ہم نے سبب بول کر، بجلی سبب ہے، مسبب کیا ہوگا رزلٹ؟ بجلی کے تاروں کا جل کر روشنی دینا۔ تو یہاں آپ دیکھیے سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا۔ آگے شعر ہے کہ آفتاب صبح نے چمکا دیے دشت و جبل، ہو گئی کافور تاریکی شب دیجور کی۔ دشت و جبل، دشت جنگل، جبل پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ آفتاب صبح، صبح کا سورج، کافور ختم ہونا، شب دیجور کہتے ہیں کالی سیاہ رات، یعنی صبح کا آفتاب جب طلوع ہوا تو جنگل اور پہاڑ جن پر رات بھر کالی سیاہ رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، آفتاب صبح نے طلوع ہوتے ہی وہ تاریکی ختم کر دی، یعنی ہر طرف اجالا ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے دشت و جبل کو چمکانے اور شب دیجور کی تاریکی کو زائل کرنے والی چیز سورج کی روشنی یا دھوپ ہے، خود سورج نہیں، سورج ہے سبب، ٹھیک ہے نا جی؟ سورج سبب ہے، مسبب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دھوپ یا روشنی ہے، لیکن چونکہ روشنی یا دھوپ نتیجہ ہے سورج کا، اس لیے یہاں دراصل سبب آفتاب بول کر مسبب روشنی یا دھوپ مراد لیا گیا، یعنی سبب کا ذکر کیا گیا، سبب سورج، مسبب کیا ہے؟ اس کی کرنیں، اس کی روشنی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ شاعر نے یہی بات کی کہ آفتاب نے چمکایا، آفتاب نہیں چمکاتا، آفتاب کی جو کرنیں اور شعاعیں ہوتی ہیں وہ چمکاتی ہیں جو مسبب ہے۔ تو آپ دیکھیے سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا۔ اچھا، اسی طرح اور شعر ہے، کہتے تھے راہ میں کہ نہ زور اپنا چل گیا،
افسوس ہے کہ ہاتھ سے دریا نکل گیا۔ کہتے تھے راہ میں کہ نہ زور اپنا چل گیا، افسوس ہے کہ ہاتھ سے دریا نکل گیا۔ اب اس شعر میں ہاتھ مسبب ہے اور اقتدار اور قدرت مسبب۔ ہاتھ سے نکل گیا یعنی میری قدرت، میری طاقت، میں یعنی دریا کو ہاتھ میں رکھنے سے مراد یہ کہ اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکا، اس کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں یعنی مسبب، سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا۔ ہاتھ کہہ کر ہاتھ کا جو مجازی معنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہے اقتدار، قدرت رکھنا، طاقت رکھنا، یہ مراد لیا گیا ہاتھ سے دریا، ورنہ دریا ہاتھ میں تو نہیں آتا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مجاز مرسل کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح اور دیکھیے شعر، جہاں کی پرورش اپنے لہو سے کرتا ہے تو اس کے پیکر سادہ میں رنگ بھرتا ہے۔ اب یہ کسان سے شاعر مخاطب ہے۔ اس شعر میں لہو سے مراد وہ قوت اور توانائی ہے جو جسم میں خون کی موجودگی اور گردش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے کام لے کر کسان محنت اور مشقت کرتا ہے اور اصل جہاں کی پرورش کرتا ہے۔ اس طرح دراصل یہاں سبب لہو بول کر نتیجہ مسبب قوت اور توانائی مراد لیا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ جہاں کی پرورش اپنے لہو سے کرتا ہے، لہو سبب، مسبب کیا ہے؟ قوت اور توانائی، یعنی لہو سے کرنے سے مراد کیا ہے؟ قوت اور توانائی سے کرتا ہے۔ تو یہ تھا جناب سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ اب اس کو الٹ دیں گے، مسبب پہلے آ جائے گا، مسبب بول کر سبب مراد لینا، یہ اس کی اور شکل ہے۔ مثلا آگ جل رہی ہے، آگ، حالانکہ آگ نہیں جلتی بلکہ لکڑی جلتی ہے، اور کہنے والے کا مطلب ہی یہی ہے۔ لکڑی کیا ہے؟ سبب ہے، ٹھیک ہے نا جی، لکڑی سبب ہے، مسبب کیا ہے؟ آگ، لکڑی ہوگی تو آگ جلے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ لکڑی جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، یعنی آگ جو مسبب ہے، مسبب بول کر سبب مراد لے رہے ہیں، یعنی سننے والا جو ہے اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آگ جل رہی ہے سے مراد لکڑیاں جل رہی ہیں۔ یہاں مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا۔ آگے ایک شعر ہے کہ ہر ایک خار ہے گل، ہر گل ایک ساغر عیش، ہر ایک دشت چمن، ہر چمن بہشت نظیر۔ یعنی اس میں شاعر نے عیش کا منظر دکھایا ہے کہ ہر چمن باغ جو ہے بہشت کی مثال ہے، اور ہر دشت جو ہے جنگل، وہ بھی موسم بہار میں ہر طرف پھول کھلے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہے، لہٰذا اس کو بہشت نظر آ رہی ہے۔ اور ہر ایک خار ہے گل، جو کانٹا ہے وہ بھی اسے پھول نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ یعنی پھول کے ساتھ کانٹے تو ہوتے ہیں، لیکن پھول اس کثرت سے ہیں کہ کانٹے نظر ہی نہیں آ رہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور ہر گل جو ہے ایک ساغر عیش، اور ہر پھول جو ہے کھلا ہوا پھول وہ ایک عیش کا پیالہ ہے، پیالہ جس میں شراب ڈال کر مے خار پیتے ہیں اور عیش حاصل کرتے ہیں، عیش و عشرت لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں گل کو ساغر عیش سے تشبیہ بھی دی گئی ہے، یہ تشبیہ بھی ہے اس میں، لیکن ہم کیونکہ پڑھ رہے ہیں مسبب بول کر سبب مراد لینا، تو یہاں اب دیکھیے کہ ساغر عیش سے مراد کیا ہے؟ ساغر مے، ٹھیک ہے نا جی۔ عیش کا جو پیالہ ہے، جس کو وہ پیالہ شراب کا پیالہ، اب پیالے سے مراد کیا ہے کہ جس میں شراب ہوتی ہے، شراب کا پیالہ، اور مے عیش کا سبب ہے۔ شراب ہوگی تو عیش ملے گی، شراب نہیں ہوگی تو عیش کیسے ملے گی؟ تو لہٰذا مسبب جو ہے وہ ہم نے بولا عیش کا لفظ، ٹھیک ہے نا جی،
اور سبب کیا ہے؟ میں ہے، تو مسبب بول کر سبب ہم نے مراد لیا ہے۔ آگے دیکھیے، بھاگے پھرے پلنگ نمر ہانپنے لگے، روکش جو ہونے کو تھے سو منہ ڈھانپنے لگے۔ پلنگ کہتے ہیں چیتا، نمر کہتے ہیں تیندوا، جانور ہیں یہ۔ روکش جو ہونے کو تھے، یعنی جو مقابلے میں آئے وہ جناب منہ ڈھانپ کر یعنی بھاگ گئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بھاگ گئے، وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ تو آپ دیکھیے کہ نمر تیندوا ہانپنے لگے کا مطلب کیا ہے؟ بھاگنے لگے، ٹھیک ہے نا جی۔ چونکہ ہانپنا بھاگنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، انسان بھاگے گا تو اس کا سانس چڑھ جائے گا اور ہانپنا شروع کر دے گا، اس لیے یہاں مسبب بول کر سبب بھاگنا مراد لیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ بھاگنا سبب ہے اور مسبب کیا ہے؟ ہانپنا۔ یہاں ہانپنا جو مسبب ہے وہ بول کر سبب مراد لیا گیا، بھاگنا۔ کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ مرزا غالب کا ایک شعر، دل میرا سوز نہاں سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ آتش خاموش دبی ہوئی آگ، خود نہیں جلتی بلکہ کوئلہ یا اپلا جلتا ہے، یعنی ہلکی ہلکی آنچ جب جل رہی ہوتی ہے تو بنیادی طور پر جس کے شعلے باہر اٹھتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تو وہ اپلا یا کوئلہ ہوتا ہے جو جل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جس کے نتیجے میں آگ پیدا ہوتی۔ گویا مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا، یعنی کہ سبب کیا ہے جناب؟ یہ کوئلہ۔ اب اس کوئلہ جب جلے گا تو مسبب کیا ہوگا؟ آگ جلے گی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا۔ تو یہ جناب مجاز مرسل کی ایک شکل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ باقی جو اس کی شکلیں رہتی ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔